بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله ان اللہ لطیف خبیر صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وبارک وسلم۔ مسلسل 2 دن اس ہفتے میں بھی غوث اعظم اور ترجمہ بسم اللہ کی طباعت کے مراحل سے فزیکلی طور پر آمد و رفت کے حوالے سے مصروف تھا۔ شان خیر الورا بزبان غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دست مطالعہ میں جا چکی وہ کتاب ہی سے ذہن الحمدللہ رب العالمین آپ کو ہم کو مل رہا ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عنوان ہے غوث اعظم اور ترجمہ بسم اللہ میں جو شان توحید، خصوصاً شان الوہیت، شان رحمانیت اور شان رحیمیت 113 بسم اللہ کے ذریعے سے جو اجاگر کیا ہے، شاید میں ایک خوشخبری بھی دے دوں، چونکہ توحید موقوف ہے، توحید کی تصدیق موقوف ہے رسالت کی تصدیق پر، اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ کتاب پہلے نکل گئی، جسے بھی کہتے ہیں اسے پاک کا کام لینا، کیونکہ جو موقوف علیہ ہوتا ہے یعنی جس پر جو چیز موقوف ہو، ڈیپینڈنٹ ہو، اس کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ جیسے میں درس جیلانی دے رہا ہوں تو درس جیلانی اس کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ تو توحید موقوف ہے، ڈیپینڈڈ ہے رسالت پر، کیا بات ہے۔ اور لاکھوں بار سنے ہوں گے آپ، قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کے بغیر معتبر نہیں، اس مفہوم کے اعتبار سے تو خالص توحید کا تصور تو ہے ہی نہیں، لیکن شان رسالت، تصدیق رسالت کا عنوان پہلے مل گیا۔ اب شان توحید جو آپ کے ہاتھ میں جائے گی وہ اعلیٰ 96 پیج کی وہ کتاب، دل پھر کہہ رہا ہے دعا کروں اس محسن اہل سنت کے لیے، اس مخیر اہل سنت کے لیے، اس خیر خواہ اہل سنت کے لیے، اس معاون اہل سنت کے لیے، اس معین اہل سنت کے لیے، اس متعاون اہل سنت کے لیے، جسے عالی جناب الحاج محمد محبوب علی خان صاحب قادری، چشتی، اب دل کہہ رہا ہے اور آگے کہوں حسنی، حسینی، قادری، معینی، بندہ نوازی، ہر محبوبان الہ کا وہ عاشق ہے۔ طباعت کے سارے مراحل میں جتنے بھی اخراجات ہو رہے ہیں
اگر کہوں تو اس کتاب کو انہوں نے پوری طرح سے دنیاوی اعتبار سے خرید لیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صبح و شام زندگی میں چین، سکون اور اجر اور آخرت میں اس کتاب کو ان کے لیے خصوصاً ذخیرہ آخرت بنائے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 15 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 16 میں چونکہ ایک دم اسی سے ریلیٹڈ ہے بات، جو ابھی جتنی بھی باتیں ہوئی آپ کے سامنے، حضرت لقمان علیہ السلام کا عنوان چل رہا ہے۔ سورہ لقمان یاد رکھیں علیہ السلام، یہ زبان زد خاص و عام کی بنیاد پر نکل رہا ہے، ورنہ ولایت متحقق ہے، نبوت مختلف ہے۔ یا بنی انہا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر سے پہلے اپنی مبارک 5 سطروں میں ایک تمہید فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، تبرک کے طور پر بھی ان الفاظ کو سنیے۔ وبعدما سجل لقمان على ابنه التوحید بنفی ضدہ على طریق المبالغۃ والتاکید، بعد اس کے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر توحید کو اس کی ضد کی نفی کا عنوان دیا، ہرگز شرک کے پاس نہ جانا، اور اس پر تاکید کی، مبالغہ کیا، تو اب چاہ رہے ہیں کیا ان ينبه علیہ بانہ لا بد له ان يحفظ على نفسه الادب مع اللہ فی کل الحال۔ اب چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اس بات کی تنبیہ کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ ہر حال میں ادب کا معاملہ، تعظیم کا معاملہ، پازیٹیوٹی کا معاملہ محفوظ رکھے، بحیث لا یصدر عنہ شیء یخالف توحیدہ، اس حیثیت سے کہ اس کی جانب سے یعنی بیٹے کی جانب سے کوئی ایسی شے صادر نہ ہو جو توحید کے مخالف ہو، ولا یلائمہ ولو کان ذرۃ حقیرۃ، اور نہ کوئی ایسی شے صادر ہو جو ہو تو حقیر، ہو تو بالکل کم، لیکن پھر بھی لائق توحید نہ ہو، ایسی شے صادر نہ ہو۔ کیوں؟ لا یعزب عن حیطۃ علم حضرت علم ہی سبحانہ شیء، اس لیے کہ اللہ سبحانہ کی بارگاہ کے احاطے سے کوئی شے، اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے سے، احاطہ علم خداوندی سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ چنانچہ فقال ایضا منادیا، چنانچہ اس پاک کہتے ہیں کہ ندا کرتے ہوئے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اور اللہ پاک نے قرآن میں جگہ دی، نبوت مختلف ہے، ولایت متحقق ہے، اللہ کا محبوب بندہ جو ہو جاتا ہے، اللہ اپنی ذات اور اپنی بات کا اسے عنوان بنا لیتا ہے۔ کیا بات ہے! اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتا یا بنی انہا، یہ نقل ہے، یہ منقول ہے، یہ ان کی بات ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، بات خدا کی ہے۔ دیکھیں، اسی لیے کہتے تم میرا ذکر کرو دنیا میں، یار دنیا میں ذکر کرو، میں بلند مقام پر تیرا ذکر کروں گا، یاد کروں گا تجھے۔ یا بنیہ، اے بیٹے، انہا ای الخصلۃ الذمیمۃ التی اتیت بها المنافیہ للتوحید، بیٹے اگر توحید کے منافی کوئی کام ذمیم، مذمت، قابل مذمت خصلت لاؤ گے، او الخصلۃ الحمیدۃ الملائمۃ له، یا پھر توحید کے مطابق کوئی محمود کام کرو گے، لا يعزب کلاہما عن علم اللہ مطلقا، تو اللہ کے علم سے دونوں میں سے کوئی بھی مطلق طور پر باہر نہیں ہے۔ وبالجملہ سنو، ان تکو فرضا من ما جئت به من الخصلۃ الذمیمہ والحمیدہ فی صغر الحبہ حبہ والوزن، وزن کے اعتبار سے رائی کے دانہ کے برابر بھی اگر تم قابل مذمت شے کرو گے یا قابل محمود شے کرو گے، تعریف کے قابل چیز کرو گے یا مذمت کے قابل چیز کرو گے، اور وہ چیز کہاں فتکن فی صخرۃ انت بعد ما جئت به، کہ تم اس حال میں اس چیز کے ساتھ وہاں رہو گے، چٹانوں میں، پتھروں کی چٹانوں میں اندر تم گھسے رہو گے، وہی اخل مواضع و استر الامکن، غوث کہتے ہیں کہ یہ تو سب سے مخفی جگہ اور سب سے پوشیدہ جگہ ہوتی ہے۔ یا تم آسمانوں میں رہو وہ کر کے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی،
वफौकहा वह मावर अलफलक अतलस, ऊपर ऊपर क्यों न रहो, औ फी असफल अर्द, या जमीन के नीचे में क्यों न घुस जाओ, वबिल जुमला इन कुंत फी अखफल अमाकिन व अहफज़हा, और सुनो चाहे छुपे हुए मकान में या महफूज गाह में तुम रहो, ये काम करके, यानी छोटी से छोटी भी मुनाफी तौहीद काम करके, तो याति बिहल्लाह, सुनो तुम्हें भी और उन खसलतों को भी जो तुमसे सरजद हुई है, जो वो छोटी सी खसलत भी जो तुमसे सरजद हुई है, अल्लाह उसे ले आएगा। अल्लाह की तफसीर कहते हैं, अर्रक़ीब अलैका फी जमीअ हालातिका व युजाज़ीका बिमुक़्तदाहा इन तअल्लक़ इरादतुहु व मशीयतुहु बिइहज़ारिका व ईतानिहा, यानी वो तुम पर निगरां है फी जमीअ हालातिक, तुम्हारे हर हाल में, और तुम्हें बदला देगा उसी के तकाजे के मुताबिक। वो अगर उसका इरादा उसकी मशीयत मुताल्लिक हो गई, तुम्हें हाजिर करने हैं, तुम्हें लाने की, यानी मौत के बाद तुम्हें और तुम्हारी उस छोटी सी हरकत को भी अल्लाह ताला स्क्रीन पर दिखा देगा और बदला देगा। और जुमला ये बाप होता है बेटों को सही दर्स देने वाला, क्या बात है। और सूरह लुक़मान खासतौर से इस उम्मत में उनका जिक्र करके यही तो ज़हन दिया कि तौहीद का कॉन्सेप्ट हर उम्मत में है। वाह, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का कॉन्सेप्ट हर उम्मत में है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अल-मुत्तलि अला सराइर वल खफाया, जो तमाम मख्फी चीजों पर मुत्तलि है, अल-लतीफुन, उसकी शान लतीफ है, ला यहजुबुहु हुजुबुन वला यमनउहु सदबुन, कि कोई उसे पर्दा की कोई चीज उसे हाजिब नहीं कर सकती, उसको उसके लिए सबब रुकावट नहीं बन सकती। खबीरुन, वो खबर रखने वाला है, ज़ू खबरतिन यअलमु कुन्हल अशियाई, चीजों की सारी हकीकतों को वो जानता है। इन दक्कत, अगरचे चीज छोटी हो, वरक्कत, रकीक हो, वला यक्तन हो जात हो, और उसकी जात की हकीकत कोई नहीं जानता कामिल तौर पर। मा अन्नहु अज़हरा व अबयन फी ज़ातिही, बावजूद कि वो तमाम मज़ाहिर कायनात और मखलूक़ात में अपनी जात के एतबार से ज़ाहिर व बाहिन है। क्या बात है, बाहिर है, मगर वो उसकी हकीकत का इहाता नहीं कर सकता, क्योंकि इहाता कौन करेगा, मखलूक। और जब सारी मखलूक में वो ज़ाहिर है, तो कौन सी मखलूक उसका इहाता करेगी, नहीं कर सकती। वाह, आयत नंबर 16 का दर्स, तौहीद का कॉन्सेप्ट, क्या खूबसूरत दर्स मिला है। चाहे गुनाह का काम छोटा हो या गुनाह का काम बड़ा हो, अल्लाह पाक उसको ले आएगा। याते बिहल्लाह का लफ्ज़ पर गौर करें। जो लोग कहते हैं देखा जाएगा, उसके लिए तो बड़ी इबरत की बात है। या उम्मत मोहम्मदिया सुनो गौस तौर, मतलब खास तौर से तुम्हें कहा जा रहा, तुम क्या रात की तारीकी में या दिन के उजाले में करो बाप माँ से, दीगर लोगों से छुप करके, तो क्या तुम्हारा ये छुपना जो है अल्लाह की बारगाह में रहमानियत और सत्तारियत का उन्वान की बुनियाद पर कर रहे हो। अल्लाह पाक ने दूसरी उम्मत के वली के हवाले से, उनके बेटों के हवाले से ये जिक्र करके तुम्हारे कुरान में क्या ज़हन, बल्कि सूरह लुक़मान, सूरह ही का एक उन्वान दे दिया गया। क्या इसी के लिए कि तुम सिर्फ रहमानियत का तसव्वुर रखो, उसकी सत्तारियत का तसव्वुर रखो। ये तो नबी का सदका है कि तुम्हें बचाए हुआ है। लेकिन यहां न सही, दुनिया में तो कभी कभी किसी अजाब का बदला दिखा देता अल्लाह ताला, लेकिन आखिरत में तो श्योर तुम्हें भी और तुम्हारे उस छोटे से छोटे को भी तुम्हारे सामने स्क्रीन पर लाकर डरो। ला तुखज़ना यौमल क़ियामा, जो कहते ना क़यामत की रुसवाई से डरो। यहाँ की रुसवाई काबिल कबूल है, लेकिन वहां की रुसवाई काबिल कबूल नहीं। यहाँ 100, 1000 एक मुल्क दूसरा मुल्क जानता, वो भी बस जानकर दूसरे मसरूफ हो जाता, तुम्हारे लिए उन्वान नहीं बन सकता। वहां तो पूरी मखलूक होगी, वहां की रुसवाई से बचो। आगे देखें आयत नंबर 15, 16 के बाद 17। अल्लाह पाक फरमाता है, या बुनैया, उन्वान हजरत लुक़मान ही का, या बुनैया सिफ रब्बका वहीतत इल्मिही, ए वस्फ रब्बिका वहीतत इल्मिही व कुदरतिही व लताफत इत्तिलाइही व खबरतिही। सुनो, तेरे रब का वस्फ, तेरे रब के इल्म का इहाता, तेरे रब की कुदरत, तेरे रब की इत्तिला की लताफत और तेरे रब का इख्तियार है कि अक़ीमिस सलाह, या यूं कहे सिफ वसफ़ा या सिफ, ए बेटे अपने रब
کی تعریف کرتا رہے، اپنے رب کے علم کے احاطے کی تعریف کرتا ہے، قدرت کی تعریف کرتا ہے، اس کی اطلاع کی لطافت کی تعریف، اس کے اختبار خبر کی لطافت کی تعریف کرتا رہے، اور سن اقیم الصلاۃ، نماز کو برپا رکھ، قائم رکھ، جاری رکھ، حال جو بھی ہو جاری رکھ، اے دوامی میلک نحوہ، یعنی اچھا اقیم الصلاۃ کی تفسیر میں غوث پاک کیا بات ہے، داوم میلک نحوہ بجمیع ارکانک وجوارحک، واو، مخلصا فی میلک ورجوعک الیہ سبحانہ، وہ اقیم الصلاۃ کی تفسیر دیکھیے 4 لائن میں فرما رہے ہیں۔ آج لوگ افسوسناک بات ہے، نماز پڑھتے ہیں فرض اور موبائل ہاتھ میں لے لیتے ہیں، پھر شروع ہو جاتے ہیں، نہ اخلاص ہے، نہ توجہ ہے، نہ اٹریکشن ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ہے قوم کو؟ سنت بھی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ لیکن قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے میرے بھائیو، نماز قائم رکھنے کا حکم ہے، اور نماز قائم رکھنے سے مراد یہ کیا کہنا دیکھیے، یعنی اپنے اٹریکشن کو اللہ کی جانب اپنے جمیع ارکان میں، جمیع اعضاء میں، پارٹس آف باڈی، آل پارٹس آف باڈی، یہ پورے میں رکھو، ہمیشہ رکھو، مخلصا فی میلک ورجوعک الیہ، اخلاص رکھو اپنی توجہ میں اللہ سبحانہ کی طرف، محرما علی نفسک جمیع ما یشغلک عن ربک، اور سنو حرام جانو اپنے آپ پر وہ تمام باتیں جو تمہیں اپنے رب کی جانب مشغولیت سے دوچار کر دے، یعنی اپنے رب کی جانب مشغول نہ ہونے دے، مصروف نہ ہونے دے، جو اللہ سے مشغول کر دے، جو اللہ کی طرف مشغول کرے، اللہ سے مشغول کر دے، یعنی اللہ کی بارگاہ سے تمہیں دور کر دے، خود کو ایسی چیزوں سے پاک رکھو۔ اور دور کرنے کی چیز آج کی تاریخ میں سب سے بڑی چیز ہے موبائل۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، مطلب مسجد کی کمیٹی والے خود کہتے ہیں یور موبائل پلیز، یور موبائل سوئچ آف، اور خود دیکھتا ہوں میں کہ ہر فرد جو ہے مطلب موبائل میں مگن رہتا۔ کیوں؟ آپ کو سند دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ خدا کے گھر کے صدر سیکورٹی بنے ہوئے، ڈرو اللہ سے، انسان ہو آپ، مومن ہو آپ پر بھی فرض ہے، آپ ایک ذمہ دار رسپانسیبل ہو۔ ارے آپ تو ان سے زیادہ حساب دینے کے اہل ہو، وہ بیچارہ مصلی تو نماز پڑھتا چلا جاتا، آپ کے پاس تو خدا کے گھر کا حساب ہے، دے پاؤ گے آپ؟ اپنے گھر کا تو دے نہیں پاؤ گے۔ ڈرو، ذمہ داران مساجد ڈریں ان باتوں سے، خود کہتے ہیں جو اس پر خود عمل کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ عمل کریں، شریعت کی پابندی کریں، داڑھی چھوڑیں، نمازی بنیں، پازیٹیوٹی لائیں، چہرے میں ترشروئی ختم کریں، خوش روی لائیں، گفتار میں رفتار میں خوش روی لائیں، تاکہ مصلیوں کی کثرت ہو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو ہر اس چیز سے خود کو بچائے رکھو تو خدا سے آپ کو مشغول کر دے، مجردن، انفرادی طور پر پوری توجہ رہو، عارین قلبک عن جمیع منصوباتک و مقتضیاتک بشریتک و لوازم ہویتک، تو بشری تقاضے اور تمہاری نفسانی خواہشات کے جو لوازمات ہیں ان تمام منسوب چیزوں سے اپنے دل کو ایک دم عاری کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ واہ، یہ ہے اقامت صلاۃ کا عنوان۔ دیکھا آپ نے، گویا اس سے معلوم ہو رہا کہ نماز ہر امت میں ہے، کیفیت اس کی بدلی ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں جو نماز کا جو عنوان ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا جو اٹریکشن کا عنوان ہے، توجہ اللہ کا جو عنوان ہے، ہر امت میں ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، یعنی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اے بیٹے، عَلَى بَنِي نَوْعِكَ اولاً ان قصدت تکمیلہم ارشادہم الی مقصد التوحید، اور سنو بنی نوع انسان، اپنے لوگوں پر، علی بنی نوعک، اپنے قسم کے لوگوں پر اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان کی تکمیل کا ارادہ، ان کی رشد و ہدایت کا ارادہ چاہتے ہو تو حکم دو، ان کو مقصد توحید کی طرف بلانا چاہتے ہو تو کیا حکم؟ بالمعروف، معروف کا حکم دو، المستحسن عقلاً و شرعاً، ایسے کام کا حکم دو جو عقلاً بھی اچھا ہو اور شرعاً بھی اچھا ہو۔ وَكَلِّمْ مَعَهُمْ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ بِلَا إِغْرَاءٍ وَلَا إِغْوَاءٍ، اور ان کے ساتھ ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت ساری تقریریں، بہت سارے لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی ہے ویڈیو پر، مطلب گفتگو سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بس قابل تو ہیں لیکن مقبول نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، دو طرح کا آج کی تاریخ میں دو طرح سے کام ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، اور یہ دو کے علاوہ ایک اور کام جو فزیکلی طور پر کام ہو رہا ہے۔
تو سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر جب کام کریں تو اس کے اصول یہ ہوں کہ سوشل میڈیا پر جب آپ تقریر کریں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو صرف پڑھے لکھے لوگ نہیں سن رہے ہیں، پڑھے لکھے بھی سن رہے ہیں، میڈیم طبقے کے لوگ بھی سن رہے ہیں، اور بیکورڈ نیچے طبقے کے لوگ بھی سن رہے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے نظریات میں جو صحیح درس دینے والے ہیں وہ سب سے نیچے طبقے کے، میں مسجد میں بار بار اسی لیے بولتا ہوں کہ ایک دم یہاں کی لینگویج کیوں یوز کرتا ہوں، کیونکہ پڑھے لکھے تو ایک دم سمجھ ہی جائیں گے، نیچے کے لوگ سمجھ گئے تو پڑھے لکھے تو آٹومیٹک سمجھ جائیں گے۔ تو باتوں میں نیچے کے لوگوں کا لحاظ کریں۔ آج مطلب اسکول کالج کا بھی عجیب حال ہو گیا ہے، فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس کے ٹیچروں کا بھی عجیب یہ حال ہو گیا ہے۔ تو ایسا پڑھاتے ہیں کہ جی تو کہتا باقی بولوں قابل، لیکن کس کو پڑھا رہے ہیں آپ؟ مخاطب جب سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو آپ کا پڑھانا مقصد کیا، فائدہ کیا ہوا؟ قابل ہے مقبول نہیں۔ اللہ قدر عقولہم، غوث پاک نے فرما کر ذہن دیا ہے کہ سامنے والوں کی عقلوں کی مقدار کو جانچ کر کے باتیں کیا کرو، واہ بلا اغراء ولا اغواء، ایسا نہ ہو کہ بس کیا بات ہے، ان کو کڈنیپ کرنا مقصود نہ ہو، گمراہ کرنا مقصود نہ ہو۔ ولا تفش علیہم سر التوحید ما لم یستحقوا، اور سنو سامنے والے پر توحید کا راز اس وقت تک افشا نہ کرنا، افشا نہ کرنا، ما لم یستحقوا لحفظہ، جب تک کہ راز توحید کو یاد کرنے کا وہ مستحق نہ بن جائے، ولم یستعدوا لہ قبولہ، اور راز توحید کے قبولیت کی ان کے اندر صلاحیت نہ ہو جائے۔ ایک بات یہی غوث پاک کے اس درس سے، اتنے ابھی تک کے درس سے یہ معلوم ہوا کہ توحید ہو، رسالت ہو، یعنی شریعت کا جو عنوان ہے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ پیش نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے بس پیش کر دیں اللہ سمجھانے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کے مغز کو، ان کے سینس کو، ان کی تھنکنگ کو، ان کے اٹریکشن کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، تب جا کر کے۔ اسی لیے آج ہو گیا کیا ہے، آج اینکروں نے اسلام کا ایکسپلین کرنے والے کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ 2-3 اینکر اب دیکھیں ڈیبیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں، مسلمان کے وہ ٹھیکیدار سمجھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں بار بار ہر سال 2 سال 3 سال جب سے یہ حکومت آئے اس کے بعد سے ایک جملہ بول رہا ہوں، اگر مسلمانوں کی نمائندگی اور مسلمانوں کے شریعت کے حوالے سے حکومت کو کوئی تکلیف ہے، اپوزیشن کو کوئی تکلیف ہے، تو دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور کے علماء کو بلائیں، بریلی کی ذمہ داران کو بلائیں، جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے ذمہ داران کو بلائیں، یعنی یونیورسٹی جو اسلام کی یونیورسٹی ہے، بڑی بڑی یونیورسٹی، ان کو بلائیں، یہ زر خرید ٹوپی پہننے والے، اور یہ مقررین جو ہیں، مقررین نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اسلام کے یہ مقرر ہیں، تقریر کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، وہ کرنے دیں اپنی، لیکن جو درسیات سے ہمیشہ کانٹیکٹ میں ہے، ہمیشہ رابطے میں، ہمیشہ تعلق رکھتے ہیں۔ میں صرف 2-3 نام لے لیتا ہوں۔ دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور سے حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب، محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ استاذنا، ان سب حضرات کو آپ بلائیں۔ جامعہ نظامیہ حیدرآباد سے مفتی خلیل صاحب، مفتی عظیم الدین صاحب رحمۃ اللہ خیر انتقال فرما گئے، اب آپ مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ان حضرات کو بلائیں۔ اسی طرح بریلی شریف سے جو اس لائق ہیں، قابل ہیں، ان کو بلائیں۔ جامعہ اشرف ہمارے مفتی رضا الحق صاحب، ان حضرات کو بلائیں۔ یہ ہے نمائندے اسلام کے، انڈیا میں کہہ رہا ہوں، یہ ڈیبیٹ پر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسلام کے نمائندے نہیں ہے۔ ٹرپل طلاق کے بعد اور دیگر جو معاملات دیکھ رہا ہوں میں، الٹے پلٹے خالی بڑی ٹوپی پہن لیتے ہیں، 5,000 روپیہ 10,000 روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، اور جو بلوانا ہے وہی بلواتے۔ نہیں، اسلامی اسکالر جو ہے ریئل میں، ان کو بلایا جائے۔ خیر، تو اے بیٹے اور سنو، دوسرا یہ تو معروف کا کام کرنے، ونہا عن المنکر، اور بھلائی کا اور برائی سے روکنا، المستحسن عقلا و شرعا، یعنی جس طرح بھلائی کا حکم دینے کے لیے شرعن بھی صحیح ہونا چاہیے، مستحسن ہونا چاہیے، اور عقلاً بھی، ایسے ہی برائی سے بھی روکنے کے لیے جسے عقل ہے جو قابل مذمت سمجھے اور شرع بھی قابل مذمت سمجھے، عادتاً و مروتاً، انسانیت اور عادت کے طور پر بھی وہ قابل مذمت ہو، ان سے روکو۔ ونبہہم عن وجوہ القبح والحجر، اور انہیں قبح کی وجہ بھی بتاؤ، مذمت کی وجہ بھی بتاؤ۔ والطف معہم فی تنبیہہا، اور منکر سے روکنے کے وقت جو ہے، تنبیہ کرتے وقت جو ہے، لطف کا کام، نرمی کا کام ہو۔ لعلہم یتفطنون بقبحہا، تاکہ وہ قباحت شے کو، چیز کی قباحت کو، خرابی کو وہ سمجھ سکے۔ بمقتضی فطرتہم التی فطروا علیہا، اس فطرت کے اقتضاء کے مطابق، اس فطرت کی بنیاد پر جس فطرت پر اس کی پیدائش ہوئی، فی مبدأ امر، مبدأ آغاز امر میں۔ وبالجملہ حاصل کلام،
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ آیت نمبر 17 کا ایک بڑا اہم عنوان ہے، اس کو میں کل انشاءاللہ درس میں لوں گا۔ یہ 3-4 باتیں جو آج بڑی اہم معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ وہی پھر کتاب کا ایک عنوان آپ کو بتاؤں، شان خیر الورا بزبان غوث الورا آپ تک آئی۔ یہ رسالت کا عنوان آپ کے ہاتھ میں آگے مطالعہ کے طور پر الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جنہیں چاہیے وہ سینٹر آئیں، کیونکہ میں پی ڈی ایف نہیں بھیجوں گا، کلیئر بات پہلے ہی کہہ دے رہا ہوں کہ پی ڈی ایف نہیں بھیجوں گا۔ کتاب آرڈر کریں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور دوسری کتاب جو شان غوث اعظم اور ترجمہ بسم اللہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں ماننا، نبوت کے آئینے میں ماننا، رسالت کی تصدیق کے آئینے میں خدا کو ماننا، یہی ہے عنوان۔ تو آپ کو شان خیر الورا آ گئی ہے انشاءاللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ترجمہ بسم اللہ، یہ بھی عنقریب آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوگی، اور اللہ پاک اسے بھی قبول فرمائے۔ اور خصوصاً پھر دعا کرتا ہوں اللہ محبوب علی خان صاحب کو صبح و شام زندگی میں سکون عطا فرمائے، اور آج کے اس خصوصی درس کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اور خصوصاً سلطان الاولیاء غوث زمان امام زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، توحید و رسالت کی اصلیت اور اس کی ریئلٹی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، مسلمانان ہند کی مدد فرمائے، حفاظت فرمائے، مرد عورت بچے بوڑھے سب کی مدد اور حفاظت فرمائے، اور اس وبائی مرض سے حقیقت میں اگر ہے تو ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور سازش ہے تو بے نقاب فرما دے، اور سازشیوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔